چلو اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے شوزب حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھائی اور قصہ زارا. اور آج ہم پاکستان ورسز افغانستان کے جو پہلے اوڈی میچ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرنے چاہیں گے. سب سے پہلے ہم دونوں کا حال چال پوچھ لیتے ہیں. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمد للہ بالکل. الحمد للہ. آج تھوڑی ہوسٹنگ چینج ہوئی ہے, آج ہوسٹ میں کر رہا ہوں. چلیں میچ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو اوور ویو جانیں گے ہم. عبداللہ بھائی پہلے آپ بتا دیں کیسا لگا, پاکستان کی پرفارمنس کیسی لگی, اور جو ہمارا پیس اٹیک جو ڈومینیٹ کر رہا ہے جس طرح سری لنکا میں بھی, تو اس کے بارے میں بتائیں کیسا لگا آپ کو میچ؟ میچ تو اچھا تھا, تھوڑا سا جیسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسا ہی ہوا کہ تھوڑا اسپن کے ساتھ تھوڑا ٹرائل ہوا بیٹسمین کا. اور پھر بولنگ میں ہمیشہ لائک فیتھ تھا کہ جتنا بھی اسکور ہے اسپیشلی ایون چھوٹا اسکور ہو تو ڈیفینڈ ہو جائے گا. چیسنگ میں تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے لیکن آئی تھنک اچھا میچ تھا. ہوپ فل ہوں کہ لاسٹ 2 ODIs میں بھی بیٹسمین تھوڑا بہتر کریں اسپن کے اگینسٹ اسپیشلی. ٹھیک ہے بالکل. جب کسا آپ بتا دیں آپ کو کیسا لگا میچ اور کیا اوور ویو ہے آپ کا. اس طرح ہماری بیٹنگ نے اسٹرگل کیا لیکن ہماری بالنگ جو ہے کافی ڈومینیٹ کر گئی. جس طرح ہماری ویسے بھی فاسٹ بالنگ تو ویسے ہماری کافی پورے ورلڈ میں مشہور ہے, اور جس نے اس نے ڈومینیٹ کیا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. اتنے کم ٹوٹل کو, اتنے لو ٹوٹل کو ڈیفینڈ کرنا اور پھر اتنے لو ٹوٹل پہ آؤٹ بھی کر دینا تو کافی بڑی بات ہے. تو کیا اوور ویوز ہے آپ کے اس پہ؟ اچھا میچ تھا. اور جس طرح مطلب بابر نے جس طرح ٹاس جیت کے بیٹنگ کی, تھوڑا چیلنج لیا. ایون تو کہ جس طرح عبداللہ بھائی نے کہا کہ چیز تھوڑا مشکل تھا, لیکن بیٹنگ فرسٹ بھی کافی مشکل لگ رہا تھا. جس طرح ان کے اسپنرز ہیں مجیب الرحمان, راشد خان. اچھی بات ہے کہ ہماری ٹیم کو تھوڑی پریکٹس مل جائے گی اگینسٹ اسپنرز. جس طرح مطلب کچھ ہم اسٹرگل کر جاتے ہیں اگینسٹ اسپنرز, لیکن اچھا میچ تھا اوور آل. بیٹنگ بھی اچھی چلی گئی کہ جس طرح کولیپس ہوا لیکن پھر بھی ہم نے 200 کر لیا کسی نہ کسی طرح. اور پھر ہماری جو بالنگ ماشاء اللہ اتنی اچھی رہی. تو اوور آل اٹس اے گڈ میچ. مطلب مزہ آیا دیکھ کے. سیکنڈ اننگز دیکھے تو بہت زیادہ مزہ آیا. فرسٹ اننگز بھی اچھی تھی. شوزب آپ کے کیا اوور ویو ہیں؟ مجھے تو بہت اچھا لگا میچ. جس طرح ہماری پیس اٹیک ڈومینیٹ کیا, 59 پر آل آؤٹ کر دیا, بہت مجھے مزہ آیا. لیکن تھوڑا سا کنسرن بھی ہے بیٹنگ کو لے کر کہ کیونکہ ہم آل آؤٹ ہو گئے ہیں اور وہ بھی کم ٹوٹل میں. اور ہمارے جو مین اسٹرانگ بیٹسمین تھے امام کے علاوہ, فخر بھی نہیں چلے, رضوان بھی اچھے ٹچ میں تھے لیکن اتنا اچھا نہیں کھیل سکے. بابر آؤٹ ہو گئے, تھوڑا کنسرن ہے بیٹنگ کے حوالے سے. لیکن ہماری بالنگ تو اوور آل بہت اچھی ہے. تو میچ تو اچھا گیا, امید ہے آگے ہم بیٹنگ کو بھی اپنی امپروو کریں گے. ایگزیکٹلی. اچھا اب یہاں پہ ہم امام الحق کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. شوزب آپ بھی بتا دیں کہ جس طرح امام نے بیٹنگ کی لائک 61 اسکور کیا. ہی وین آؤٹ اسکورڈ افغانستان کا ٹوٹل اسکور ان کا 59 تھا اور امام کا 61 تھا. مطلب آئی ایم بینگ ہمبلڈ. ماشاء اللہ بہت اچھا کھیلا امام نے. لیکن جس طرح کہ امام کو کرٹیسزم ملا ہے اوور دا پاسٹ ایئرز, اور جس طرح ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ اسپن کو نہیں کھیل سکتے, وہ پیس کو نہیں کھیل سکتے, وہ ایک اچھا اوپنر نہیں ہے, سفارشی پلیئر ہیں, لیکن کافی حد تک انہوں نے امپروو کیا. اور کل پروف بھی کیا کہ لائک فخر زمان واز آؤٹ, رضوان واز آؤٹ, بابر واز ان دیئر, آغا وہ جلدی آؤٹ ہو گئے تھے. تو لیکن ہی اسٹوڈ دیئر اینڈ اسکورڈ کروشل رن فار ہز ٹیم. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ امام کی اس پرفارمنس کو؟ امام کی پرفارمنس نو ڈاؤٹ بہت اچھی رہی, کیونکہ اسی کی وجہ سے ہمارا یہ اسکور بھی ہوا. ورنہ اگر وہ بھی نہ چلتا تو ہم تو کافی نیچے آل آؤٹ ہو جاتے. اسی کی وجہ سے ہمارا اسکور یہاں تک پہنچا ہے, اور وہ کافی کروشل رن تھے. اگر اس کی اور جو افتخار کے ساتھ کوئی چھوٹی چھوٹی پارٹنرشپ لگی اور تھوڑی سی شاداب کے ساتھ بھی میرے خیال میں لگی تو وہی چیز میچ کو آپ کے چینج کرتی ہے اور آپ کو تھوڑے سے رنز ملتے ہیں. امام کو خیر کرٹیسائز تو بہت کیا جاتا تھا, لیکن وہ اپنی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈسپروو کر رہا ہے. آج کل ایک تو ویڈیو بھی کافی وائرل چل رہی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو نہیں لے کے جا سکتا تھا, پرچی کے نعرے لگتے تھے. لیکن وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنی پرفارمنس کے ساتھ ان سب کو جو ہے نا شٹ اپ کال دے رہا ہے, اور کمال پرفارمنس تھی. اسی کی وجہ سے ہم میرے خیال میں میچ بھی جیتے ہیں. پرفارمنس آبویسلی بالنگ کی بھی تھی, لیکن بیٹنگ صرف ان کے علاوہ اور کسی کی نہیں چلی. تھوڑی سی افتخار نے بھی اچھی کھیلی تھی 30 کی اننگس, اور شاداب نے بھی آ کے کروشل رن کیے تھے. لیکن جو مین ہمارا جو رنز ہوئے ہیں وہ امام الحق کے تھے. تو نو ڈاؤٹ بہت اچھی پرفارمنس کی. عبداللہ آپ کیا کہنا چاہیں گے فار امام الحق؟
For امام I always had high hopes کہ وہ ان طرح کی پچز پہ اسپیشلی اچھا کرے گا. اس کی گیم کافی سوٹیڈ ہے ٹو ڈو ویل آن سلوور پچز اینڈ اگینسٹ اسپن. اینڈ بہت اچھا تھا دیکھ کے کہ کس طرح اس نے اسپن کو ہینڈل کیا ہے, اور سارے اسپنرس کے اگینسٹ اس نے کافی اچھا کھیلا. بس وہ آخر میں جس طرح سے وہ تھوڑا ایکسلریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, میرے خیال میں شاید اس پچ پہ تھوڑا مشکل تھا, جیسے بہت سلو پچ تھی, تو شاید اگر وہ تھوڑا ڈیپ لے کے جاتا دین ہی وڈ ہیو بین ایبل ٹو گیٹ اے بگر اسکور اینڈ پاکستان کو بھی بہتر اسکور ملتا. لیکن جو بھی ہے, بہت اچھی اننگس بالکل تھی. اینڈ اسپیشلی ان دا گیمس کمنگ اپ, ایشیا کپ میں بھی اور جو ورلڈ کپ میں گیمز ہیں اسپیشلی چنائی جیسے وینیوز میں, آئی تھنک اس کا کافی امپورٹنٹ رول ہوگا. اچھا عبداللہ بھائی, آپ نے نا جب ہم نے لاسٹ ریکارڈنگ کی تھی افغانستان کا پریویو کیا تھا, تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ بابر ایز آف اتنا اسٹرگل نہیں کرتے ہیں اگینسٹ اسپنر, اور ابھی ان کا وہ ٹچ نہیں ہے. لیکن اگر ہم بابر کی بات کریں تو ہی واز فیلنگ نروس کل. جس طرح آپ مطلب آپ دیکھ لینا تو آپ کو ایک لگ رہا تھا کہ بابر ازنٹ بابرنگ دا وے ہی یوز ٹو بابر. تو جس طرح وہ مجیب کے خلاف بھی اسٹرگل کرتے ہیں, آپ نے لاسٹ ٹائم یہ بات کوٹ کی تھی, اور مجیب نے ہی ان کو آؤٹ کیا, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابر جس طرح آتے ہی فرنٹ فٹ پہ کھیلے تھے اسپنرس کو, وچ از ویری رسکی, وچ انکریز دا چانس آف لیگ بفور وکٹ ایز ویل, تو بابر کو مطلب بیک فٹ پہ تھوڑا کھیلنا چاہیے, سویپ شاٹس مطلب اپنے اس میں لینے چاہیے ریزنل آف شاٹس میں, یا کیا کرنا چاہیے بابر کو اس طرح کہ ہی جسٹ گیٹ ریڈ آف دیٹ نروسنس وین ایور ہی فیسز اسپنرس. آئی تھنک کہ جو ہمارے سارے ہی بیٹسمین ہیں, لائک موسٹ آف دیم ہیو گڈ ریکارڈز اگینسٹ اسپن, بٹ دا مین تھنگ از کہ پلئنگ اگینسٹ کوالٹی اسپن آن سلو ٹریکس لائک دس, اٹس آلویز گوئنگ ٹو بی اے چیلنج. وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے جتنا بھی اچھا ایک پلیئر ہو. تو اینڈ اسپیشلی جب ایک پلیئر اسٹارٹ کرے, لائک بابر یوزلی فیسز پیس ایٹ دا اسٹارٹ آف ہز اننگز, اینڈ فیسنگ سچ کوالٹی اسپن, جیسے مجیب کل بہت اچھی بولنگ کرا رہا تھا پاور پلے میں. آئی تھنک ہی وڈ ہیو ٹربلڈ موسٹ بیٹسمین, اسپیشلی رائٹ ہینڈرز کو جس طرح کرا رہا تھا. تھوڑی سی ڈرفٹ مل رہی تھی بیٹسمین ٹورڈ دا بیٹسمین, اور پھر ہی واز گیٹنگ اٹ ٹو اسٹریٹن آف دا پچ. So I think that it's not a big worry, but I just hope کہ اسے تھوڑا ٹائم ملے to he spend some time at the crease, کیونکہ وہی ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا اور ٹائم اسپینڈ کریں بیچ میں اور ایک اسپنرس کو زیادہ کھیلتے رہیں, آپ بہتر ہوں گے. ایل پی ایل میں بھی اس نے کافی ان سب اسپنرس کو کھیلا تھا. سو آئی تھنک دیٹس ون آف دا مین تھنگس کہ یہ جو افغانستان سیریز ہے, ایشیا کپ ہے, اتنے سارے میچز شری لنکا میں ہیں. سو اٹس اے ویری گڈ لرننگ اپرچونیٹی, اینڈ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ٹھیک ہے وہ اس نے تھوڑا فرنٹ فٹ پہ کھیلا تو وہ ٹریپ ہو گیا ان بٹوین. نارملی وہ کوشش کرتا ہے ٹو گیٹ رائٹ ٹو دا پچ آف دا بال, یا تو پھر بیک فٹ پہ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب آپ نئے آتے ہیں کریز پہ, اس کی تھرڈ بال ہی تھی جو اس نے فیس کی تھی, تو نیا جب آتے ہیں تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لائک یو آر ناٹ پلیئنگ ایز ویل ایز یو ول بی پلیئنگ آفٹر یو فیس 20 balls. تو early dismissal can happen with anyone and against any type of bowling. So I do feel that it's something that he will get better with as he spends more time in Sri Lanka, abhi is Afghanistan series mein, Asia Cup mein, and hopefully by the World Cup he will like be in the best form possible for Pakistan. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا تھوڑی سی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں, پھر بولنگ کی کریں گے. اب جس طرح مطلب پلینگ 11 کی بات کر لیں, اسامہ میر کو پریفر کیا گیا تھا انسٹیڈ آف نواز. تو اس ڈیسیژن کو آپ دونوں کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب آئی ریممبر کہ آپ دونوں نے اپنی لائن اپ میں نواز کو ہی رکھا تھا, اور ٹو بی ویری آنیسٹ ان کو ہی اسٹارٹ دینا چاہیے تھا. ہی ہیز بین ویری گڈ ان ODIs ان ریسنٹ پاسٹ ایز ویل. اسامہ کی بات کریں تو آف کورس کہ مطلب بیٹنگ اس طرح نہیں کر پائے بیکاز وہ اتنا اچھے, مطلب ایک تو وہ را ہٹر ہیں, آپ پراپر بیٹر آپ ان کو کہہ بھی نہیں سکتے, اور جس طرح کے پچ تھی اور پھر راشد اور مجیب کا فیس کرنا. تو
نیکسٹ میچ میں جو کہ کل ہے اس میں نواز کو کھلانا چاہیے ڈراپنگ اسامہ، یا اب یہ 2-3 گیمز اسامہ کو ہی دینی چاہیے؟ کیا تھاٹس ہیں آپ دونوں کے، مطلب بتا دیں. میں آئی تھنک ایک تو ڈراپ کرنے کے بعد اب اسامہ نے کل صرف تین اوورز کیے تھے، تو آئی تھنک اٹ وڈ بی ہارش آن ہم ٹو ڈراپ ہم فار دا نیکسٹ گیم. مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ ڈراپ کریں گے، تو اسے ایک اور چانس کم از کم ملے گا. بٹ آئی جسٹ فیل کہ نواز از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا ٹیم، اینڈ مجھے لگتا ہے کہ اسے تھوڑا میچ ٹائم کی ابھی زیادہ ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو اسامہ. اسامہ کا کانفیڈنس آلریڈی ہائی ہے بیکاز ہی از بین ڈوئنگ ویل ریسنٹلی، اینڈ اس کی بولنگ بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. نواز وہ ایک بندہ ہے جو تھوڑا اسٹرگل کرتا ہوا آ رہا ہے، تو اسے تھوڑا گیم ٹائم کی ضرورت ہے تاکہ وہ تھوڑی ردم ریگین کر لے، کانفیڈنس ریگین کر لے. اینڈ بیٹنگ کی جہاں تک بات ہے، اوبویسلی اسامہ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹائپ آف بیٹسمین. وہ آخری 5 اوور میں آ کے اچھی ہٹس لگا سکتا ہے. نواز ہیز ناٹ ریئلی فلفلڈ ہز پوٹینشیل ود دا بیٹ ان انٹرنیشنل کرکٹ، لیکن وہ اس کی سیلنگ تو اسامہ سے بہت بہتر ہے. سو آئی جسٹ لائک obviously اگلا اوڈیا تو میرے خیال میں اسامہ ہی کھیلے گا، بٹ آئی ڈو ہوپ دیٹ نواز گیٹ سم گیمز ڈیورنگ دس maybe the last ODI and during the Asia Cup he gets some matches to regain his rhythm, because I think he's an important part of the team for the upcoming ODI season. یس، اور او ڈی آئیز میں آپ کو آف اسپنر کی زیادہ مطلب ایک پراپر آف اسپنر آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور جس طرح نواز کی بات کریں تو جس طرح وہ انجری سے واپس آ رہے ہیں، تو آئی گیس ان کو 1-2 گیمز ملنے چاہیے ٹو گیٹ ہز ردم بیک. شوزیب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آئی تھنک اسامہ کو سب سے پہلے بات نکالنے کی جو بات کی تھی، ڈراپ کرنے کی بات کی تھی، وہ تو جو عبداللہ بہنے کا بالکل ٹھیک کہا کہ اس کی تو پرفارمنس ہی نہیں، مطلب اس کو چانس ہی نہیں ملا پرفارم کرنے کا. 3 اوور کیے ہیں، بیٹنگ میں آپ اس سے اتنا کچھ ایکسپیکٹ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے تو ایز اے بالر کھلایا تھا. آل راؤنڈر اگر کہیں تو ان کی آگے جو کوالٹی اسپن بالنگ تھی راشد اور مجیب کی، تو وہ اتنا ہم ان سے ایکسپیکٹ کر بھی نہیں سکتے تھے. بیٹنگ میں، بولنگ میں تو فاسٹ بولرز نے ڈومینیٹ کر دیا اور ان کو چانس نہیں ملا. اب نیکسٹ میچ میں دیکھنا پڑے گا کیسا پرفارم کرتے ہیں. نواز کی جہاں تک بات کریں تو اگر ان کو یہ والا نیکسٹ میچ تو بالکل نہیں لگتا دیں گے، اور اس سے اگلا شاید تھرڈ دے دے میچ، کیونکہ obviously انجری سے باتیں ہیں، ردم واقعی ملنا چاہیے ان کو. اور اگر ہم اسامہ میر ایک سائڈ پہ نہ چلا، یا پھر 2 اسپنرز کے ساتھ ہمارا 2 لیگ اسپنرز کے ساتھ اگر ہمارا کمبینیشن نہ بنا، تو obviously ہمیں اس کے لیے پہلے تیار ہونا چاہیے تاکہ ہم نواز کو ٹرائی آن کر سکیں پہلے اس کا ردم آ چکا ہے. کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا اور نواز کے لیے بھی اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ انجری سے آئے ہیں. ان کی لنکا پریمیئر لیگ میں بھی اتنا زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں تھی. اور بیٹنگ کی جہاں تک بات کریں تو obviously نواز بیٹر بیٹسمین ہے اسامہ میر سے، کیونکہ وہ تھوڑا اننگز کو بنا بھی سکتے ہیں. اور اسامہ میر تو obviously جسٹ لائک اے ٹیل اینڈر ہیں، وہ ہٹ لگانا جانتے ہیں. اتنا اننگز کو لے کے اگر آپ کی جلدی آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ اننگز کو لے کے نہیں جا سکتے. بٹ مجھے کمبینیشن ہی اچھا لگا تھا 2 لیگ اسپنرز کا، کیونکہ دونوں پرفارمنگ ہے، لیکن چانس نہیں ملا. اب نیکسٹ ODI میں پتہ چلے گا کہ کس طرح ہمارا یہ کمبینیشن چلتا ہے. کمبینیشن کی جہاں تک بات کریں تو کل تو پھر سے وہی رضوان اور آغا والی ڈبیٹ شروع ہو گئی تھی. خیر وہ تو چلتی ہی رہے گی ٹل دا ورلڈ کپ. آئی خیر اسٹل بلیو کہ رضوان کو نمبر 4 پہ کھلانا چاہیے. خیر بات کرتے ہیں ہماری بولنگ کی. اسپن ٹریک تھا، اور جس طرح سے حارث رؤف نے بولنگ کی، مطلب کمال بولنگ تھی. آئی ریممبر کہ جب حارث رؤف کو شروع میں آئے تھے ODI میں، تو ان کو کافی مطلب رنس پڑتے تھے اور کافی ان کے اسپیل چلے جاتے تھے، وکٹ لیس اسپیلس چلے جاتے تھے، اور ان کو کافی رنز بھی پڑتے تھے، اور کافی کرٹیسزم بھی ملتا تھا کہ ہی از ناٹ دیٹ سارٹ آف بالر کہ جو انٹرنیشنل کرکٹ میں کامیاب ہوگا. بٹ ہی ہیز بین ریئلی گڈ. اور سنس ہز ڈیبیو حارث رؤف ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہیں پاکستان کے لیے. اور کل تو انہوں نے مطلب پہلی دفعہ 5 وکٹس لیں ان انٹرنیشنل گیم، اور ان کے بیسٹ فگرز سے اگینسٹ افغانستان، اینڈ بیسٹ فگرز ایز اے بولر اگینسٹ افغانستان ایز ویل. تو جو ہمارے 3 پریمیم پیسر ہیں، نسیم ہیں، شاہین ہے، رؤوف ہیں. اسپن ٹریک تھا اور اتنی کمال کی بولنگ کی کہ آپ کو اسپنرس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. آف اسپنر نے تو بولنگ کرائی نہیں. تو خیر کیسے دیکھتے ہیں ہمارے اس ماشاء اللہ جو ہمارے پیسرز ہیں جو کہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں.
کس طرح دیکھتے ہیں حارث رؤف کی پرفارمنس کو, اور فار دا کمنگ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں یہ پیسرز کس طرح ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ عبداللہ بھائی پہلے آپ بتا دیں, دین شوزب. حارث رؤف کا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پہ ہم زیادہ کچھ فیتھ نہیں رکھتے, لیکن آئی ہیو آلویز فیلٹ کہ یہ بہت کروشل پارٹ آف دی اٹیک ہے, کیونکہ جو اسکل سیٹ وہ آفر کرتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک ٹیم میں, اسپیشلی او ڈی آئیز میں ہونی چاہیے اس طرح کی اسکل سیٹ کہ ایک بولر تھرڈ سیمر کے طور پہ آئے اور اچھی پیس سے بولنگ بھی کر سکے, ڈفرینٹ فارمز آف اٹیک بھی کر سکے, وہ لائن اینڈ لینتھ بھی کر سکتا ہے, باؤنسرز بھی کر سکتا ہے. کل جو اس نے بولنگ کی تھی اٹ واز ویری امپریسو ٹو سی. اس طرح کی بولنگ اس نے اتنی کنسسٹنٹلی میں نے اس کی طرف سے نہیں دیکھی کہ وہ آؤٹ سائڈ دا جسٹ ٹارگیٹنگ دا اسٹمپس اور ٹورڈز دا فورتھ اسٹمپ کے اچھی لائن پکڑ لی تھی اس نے, اور وہ بالکل جیسے ٹیسٹ میچ بولنگ ہوتی ہے ویسے ہی کر رہا تھا ایٹ 145 kph پلس. تو بہت مشکل ہے وہ کھیلنا. اینڈ پچ اتنی زیادہ اسپن بھی نہیں کر رہی تھی, اٹ واز جسٹ کہ بہت سلو پچ تھی, اینڈ فار دا پیسرز ٹو دا امپیکٹ دیٹ دے میڈ, تینوں نے بہت اچھی تیز بولنگ کی, کافی شاہین اور نسیم دونوں نے ایک ایک وکٹ شارٹ بال پہ بھی لی. سو دیٹ واز ریئلی ہارٹننگ ٹو سی کہ انہوں نے کس طرح سے اپروچ کیا. آبویسلی بگر ٹیسٹ ہیڈ انہیں اور بیٹنگ لائن اپس کے ساتھ کے خلاف یہ کرنا پڑے گا, لیکن فار اے اسٹارٹ دس واز ریئلی گڈ ماشاء اللہ, اینڈ آئی ہوپ دیٹ دے کیپ اٹ اپ گوئنگ فارورڈ. جس طرح سلو ٹریک کی آپ نے بات کی, تو نسیم شاہ کا مجھے ہمیشہ وہ اسپیل یاد آ جاتا ہے دیٹ ہی بولڈ اگینسٹ سری لنکا ان ٹیسٹ, اور دیٹ ہی بولڈ اگینسٹ نیوزی لینڈ پنڈی کرکٹ میں, پنڈی اسٹیڈیم میں. تو اس طرح کے بالرز آئی گیس آپ کے لائن اپ میں ہونا از جسٹ اے بلیسنگ, الحمد للہ, کہ جو اس مریل سی پچ پہ بھی آپ کو جان مار کے وکٹس لے کے دیں, دیٹ ٹو ان شارٹ بالز ایز ویل, جس طرح شاہین نے ابراہیم زدران کو کرائی تھی, ہی سم ون اسٹرگلز اگینسٹ شارٹ بال ایز ویل. تو شوزب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ٹرائیو پیس اٹیک کو, شاہین, رؤف اینڈ نسیم, اور اس کے علاوہ جو ہمارے بینچ پہ بیٹھے ہیں وسیم جونیئر, ہی از اے گڈ پیسر ایز ویل, مطلب ہی از سم ون ہو از اسکلفل, ہی از سم ون ہو از شارپ اینڈ کوئک ایز ویل. تو یہ جو پیس اٹیک ہے ہمارے پاس, سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ بس ماشاء اللہ ضرور بولیں, نظر نہ لگے. باقی ہاؤ ڈو یو سی, اور جس طرح رؤف کی کل بالنگ تھی تھنڈر بولٹس پہ, تھنڈر بولٹس ایکوریٹ لائن لینتھ پہ بالنگ کرا رہے تھے, وہ کیسا لگا چا سائی؟ بالکل میرے خیال میں جو حارث رؤف کے جو 5 وکٹ ہول ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے شاہین اور نسیم کے سٹارٹ کو, کیونکہ جس طرح انہوں نے سٹارٹ لے کے دیا, 3 وکٹس انہوں نے لے کے دی, اس کے بعد حارث کے اوپر پریشر نہیں تھا اتنا, کیونکہ آپ جب لو ٹوٹل ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اوپر سے وکٹس نہیں گرتی ہیں اور اسکور بھی تھوڑا بہت پڑ رہا ہو, تو آپ کے اوپر پریشر آتا ہے. اس کے اوپر کریڈٹ شاہین اور نسیم کا بنتا ہے, کیونکہ انہوں نے وکٹس بھی لی, اسکور بھی روکا, اور آگے حارث رؤف نے آ کے تو کمال بالنگ کی. اور جس طرح ہمارا یہ ٹرائل ہے ماشاء اللہ سے, نسیم اور شاہین یہ 2 بالرز ہیں سوئنگ کے, اور جو حارث رؤف ہیں یہ سوئنگ ان کا اتنا نہیں ملتا, یہ پیس اور اپنی لائن اینڈ لینتھ سے پلیئرز کو جو ہے آگے چیلنج کرتے ہیں اور تھوڑا بیٹرز کو ڈیفیکلٹ ان کے لیے بناتے ہیں. تو انہوں نے جس طرح کل بالنگ کی, کمان اچھی لائن اینڈ لینتھ پہ کر رہے تھے, کنسسٹنٹ بالنگ کر رہے تھے, کافی اچھی بالنگ رہی ان کی طرف سے. اور یہ ہماری جو 3 فاسٹ بالرز ہیں, انہوں نے اتنی سلو پچ پہ بھی, اسپننگ ٹریک پہ, جس طرح افغانستان کے اسپنرز ڈومینیٹ کر رہے تھے, اور افغانستان کے ٹوٹل اسپنرز نے 7 وکٹس لی اور ہمارے پیسرز نے اکیلے نے 8 وکٹس لے لی. تو یہ کافی اچھی بات ہے, کیونکہ ہمارے پیسرز اسپنر سے بھی زیادہ اچھا پرفارم کرے ایون اسپننگ ٹریک پہ, اور ہمارے اسپنرز کو ابھی موقع بھی نہیں ملا. اگلے میچ میں پتہ چلے گا کہ اسپنرز کیا کرتے ہیں, اور جس طرح ہمارا یہ ٹرائل جا رہا ہے, میں تو کہتا ہوں انشاءاللہ ایشیا کپ, ورلڈ کپ انشاءاللہ ہمیں جیتیں گے. انشاءاللہ بھی ہے ہمارے پاس. ہاں, بینچ اسٹرینتھ بھی ہے, اور جس طرح مطلب تھوڑی سی بات شاداب خان کی, ان کے ایک کروشل ٹائم پہ آیا,
39 رنس آئی گیس انہوں نے اسکور کیے, اور پھر Yes. فیلڈنگ اتنی کمال کی کی, اور بالنگ میں بھی انہوں نے ایک وکٹ لی. تو جس طرح شاداب پہ کافی باتیں ہو رہی تھیں ان کی لیگ پرفارمنس کی وجہ سے, تو اٹس اے گڈ سائن کہ وہ ردم میں آ رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے ہمارے جو پیس ٹرائی اور جس طرح کہ وہ باؤنسر کل شاہین شافریدی کرا رہا تھا, سو یہاں پہ شاؤٹ آؤٹ رضوان کو بھی جاتا ہے کہ وہ جس طرح وہ ایکسٹراز اور بائز بچاتے ہیں, مطلب پوری جان مار دیتے ہیں ٹو ایون سیو 1 or 2 رنس. تو اس طرح کا کیپر ہونا بھی ایک اچھی بات ہے. جس طرح وہ کل اچھی اس میں بھی تھے, گروو میں تھے, شروع آتی انہوں نے تھوڑی سی وہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلی, واز ان لکی ود دیٹ. امپائرز نے تو بس کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی, بس اپیل کرے اور آؤٹ آؤٹ, مطلب کچھ تو شرم کر لو. خیر, دو آئی گیس دو ہمارے امپائرز کال پہ آؤٹ ہوئے تھے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ایک حارث رؤف اور ایک رضوان, دو امپائرز کال پہ آؤٹ ہوئے تھے. مطلب تھوڑا سا تو ہمیں بھی ایج ملنا چاہیے تھے. خیر واز ویری گڈ اوور آل, بہت اچھا کہ ہر پلیئر نے کسی نہ کسی وے میں کنٹریبیوٹ کیا. فیلڈنگ بہت اچھی تھی, فیلڈنگ ہماری, جس طرح اگر فیلڈنگ کی بات کریں کہ ہمارا جو 201 بنا تھا وہ اس طرح بنا تھا کہ افغانستان کی فیلڈنگ اتنی اچھی نہیں رہی تھی, لیکن انہوں نے 2-3 کیچز بھی چھوڑے تھے, مس فیلڈس بھی کافی تھی. اور ہماری بات کریں تو ماشاءاللہ مطلب پوری جان مار رہے تھے. امام نے اچھی فیلڈنگ کی, آغا نے اچھے کیچز پکڑے, شاداب, رضوان, ایوری ون واز پلئنگ دیئر پارٹ. تو یہ ایک اچھا ہے. اور جس طرح سے نیو مینجمنٹ آئی ہے تو بابر کی کیپٹنسی بھی بہت اچھی تھی. فیلڈ پلیسمنٹس بہت مزے کی تھیں بابر کی, لاسٹ کل او ڈی آئی کی بات کریں تو اوور آل ایک اچھا ہے, ایک اچھا سیکوینس چل پڑا ہے ماشاءاللہ پاکستان ٹیم کا, کہ ہر طرح سے کوئی نہ کوئی پلیئر آ کے رول کر دیتا ہے اپنا. اوور آل سیریز پریڈکشن کی میں بات کروں یہاں سے, اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے اس ویڈیو کو. سیریز پریڈکشن فار می اٹس گونا بی 2-1, آئی فیل اٹس گونا بی 2-1. اور عبداللہ بھائی آپ اپنا بتا دیں سیریز پریڈکشن, اور شوزہ پھر آپ بتا دو. I hope it's 3-0 انشاءاللہ. بس مجھے انٹرسٹنگ لگے گا اگر ایک کسی میچ میں ہم لوگ چیس کریں, کیونکہ چیسنگ میں تھوڑا ان کے اسپنرس کے اگینسٹ چیلنجنگ ہو سکتا ہے, and it will be interesting to see how that goes. So I think that would be good, but inshallah 3-0 جیتیں گے. انشاءاللہ آیت الکرسی والے سین ہوں گے جب ہم نے مجیب اور راشد کے خلاف چیز کیا, قسم سے. شوزہ آپ بتاؤ. 3-0 انشاءاللہ 3-0. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہم پہلا میچ بھی جیتے ہیں انشاءاللہ دونوں میچ بھی آگے ایسے جیتیں گے اور 3-0 لے کے جائیں گے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. پاکستان ٹیم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. There was it from the first ODI review of Pakistan and Afghanistan. I hope you guys enjoyed. میدان میں بہت درد ہے, میں مشکل سے بول رہی ہوں, اس لیے پلیز سبسکرائب کر دینا یہ چینل اور ویڈیو کو بھی لائک کر دینا. Thank you so much for joining Abdul and Shozeb. Thank you everyone for watching. This is it. Signing off. Allah Hafiz. نعم.